بعض لوگ شوگر کے بیمار ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے، وہ پوچھتے ہیں میرا خیال سے تو شوگر اور بلڈ پریشر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، کم نہیں کرتی، اور جب کھانا کم نہیں کریں گے تو شوگر زیادہ بنے گی، سوجی زیادہ پیش آئے گی۔ رمضان شریف کے لیے تو یہ مفید ہے کہ سحری میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سحری کھا لیں، اور چھوٹے گوشت یا مرغی کا شوربہ اور اس میں لوکی تورئی کوئی پسندیدہ چیز ہو، پتلا شوربہ ہو، اور اس میں ڈبل روٹی یا روٹی جو بھی پسند ہو وہ ڈالیں، اور دوائیاں جتنی ہے وہ کھا لیں۔ پہلے سے اس لیے کہتا ہوں کہ شوگر والے کو شدید پیاس لگتی ہے، تاکہ وہ اس کے بعد پانی کا کورس پورا کرے، اور بس جب وقت داخل ہو جائے گا تو وہ زندہ باد ہوگا۔ اور اس کا شوگر تو اکثر میری شوگر رمضان میں بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ کچھ قرآن کا معجزہ ہے اور کچھ رمضان کی برکات ہے۔ ہم بعض بوڑھے بیمار ایسے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بس مرنے کے قریب، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہر شخص کا اپنا حال ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جس کو تکلیف ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ اگر جان خطرے میں ہے یا صحت خطرے میں ہے، بیماری اور تندرستی خطرے میں پڑ رہی ہے، یا عمر ایسی ہے، یا بیماری کا حملہ ایسا ہے کہ یہ جانور نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں فدیہ دینے کی۔ افضل و بہتر تو یہ کہ جو کھانا رمضان شریف میں آپ خود شوق و ذوق سے کھاتے ہیں اس کی قیمت لگا لیں، صبح و شام کی 2 وقت کے کھانے کی، ایک روزے کے بدلے میں، اور وہ کسی مسکین یتیم یا دینی مدرسوں کے طلباء کے لیے مدرسے میں جمع کرا دیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنا فطرانہ ہم پر واجب ہوتا ہے فی پر، عید الفطر کا فطرانہ، تو ایک روزے کا اتنا ہی فدیہ بنتا ہے، 50-60 روپے جو 20 سال بنے گا، اس حساب سے آپ دینی ادارے میں جہاں اچھے لوگ مسلمان دین کے نصرت اور تعاون مقصود ہو وہاں جمع کر دے، یا جو بیوہ بوڑھا بیمار یتیم مسکین آپ کو معلوم ہے تو ان کو دے دیے جائے۔ اللہ اکبر۔